الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. یکم محرم الحرام نماز فجر کا وقت ہے. مصلی رسول پر خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سسر رسول جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی امامت کر رہے ہیں. سورہ یوسف کی تلاوت جاری ہے. ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے اور خنجر مار کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لہو لہان کر دیتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون سی ہستی ہیں؟ آئیے اس کا اندازہ قرآن سے لگائیے کہ قرآن کریم کے اندر 18 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت فرمائی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے، رائے بیان کرتے، اللہ رب العزت قرآن بنا کر نازل کر دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. تو قرآن کا پہلا مقام کہ جہاں اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت فرمائی، ان کی تائید فرمائی، وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے، اسے نماز کی جگہ بنایا جائے. اللہ رب العزت نے جواب کے اندر یہ آیت وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس کا نزول فرما دیا. قرآن کا دوسرا مقام سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ازواج مطہرات کو حکم دے کہ وہ پردہ کریں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 آ گئی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. نمبر 3، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بدر کے جو قیدی ہیں انہیں قتل کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لیا تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال آیت نمبر 67 اتار دی. چوتھے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ شراب پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، سورۃ النساء آیت نمبر 43، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 کا نزول کر دیا. نمبر 5،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 84 اتار کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت فرما دی کہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ چھٹے نمبر پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ نے طلاق دی اللہ بہتر بیویاں عطا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اذیت سے بچانے کے لیے کہا کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا مشورہ دیا بوقت اذیت۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 کا نزول فرما دیا۔ اور 8واں موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے لیے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک آیات براءت کا نزول فرما دیا۔ باقی 10 انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ یہ وہ مقامات تھے کہ جہاں اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی، ان کی موافقت کو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ ان کی شان کے لیے یہ تو یہی کافی تھا، اللہ رب العزت ایک آیت ہی اتار دیتے، لیکن اللہ نے کیا مقام کیا مرتبہ عطا کیا ہے، قرآن کے 18 مقامات پر عمر بن خطاب کا ذکر موجود ہے الحمدللہ۔ تو پھر یہ کہنا بنتا ہے کوئی عمر پر لاکھ دشنام تو راضیاں کرے، بکواسات کرے، ان کے شان کے اندر گستاخیاں کرے، وہ اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمر سسر رسول بھی ہے، داماد علی بھی ہے۔ وہ عمر بولتا زمین پر ہے، اللہ رب العزت قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔